الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سامعین کرام، آج کی تراویح میں 5ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے. اس 5ویں پارے میں سے سب سے پہلی آیت جس کا میں نے انتخاب کیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے تو ہم تمہارے دیگر گناہوں کو، یعنی چھوٹے چھوٹے جو گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں، اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے اور اگر اس سے کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے، تو دیگر چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہے، صغیرہ گناہ، اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے کہتا ہے کہ نکفر عنکم، ہم انہیں معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور باعزت جگہ میں یعنی جنت کے اندر تمہیں داخل کر دیں گے. صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک نماز سے لے کے دوسری نماز، جیسے ظہر سے لے کے عصر تک، ایک جمعہ سے لے کے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے لے کے دوسرا رمضان، مابین جو فاصلہ ہے درمیان میں، اس درمیان میں جو بھی گناہ ہوتے ہیں تو ایک رمضان سے دوسرا رمضان کفارہ ہوتا ہے گناہوں کا، ان گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اگر رمضان کے روزے رکھے جا رہے ہیں، اس کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، جمعہ کے مابین جو جمعہ کے دن ہیں ان میں غلطیاں ہو رہی ہیں اور جمعہ کے دن بندہ عبادت کرتا ہے، جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، تو وہ کفارہ ہو جاتا ہے، وہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین مزید فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں یہ عورتوں پر نگہبان ہیں، نگراں ہیں، ایک طور سے حاکم ہیں. گھر کا سرپرست جو ہے مرد، وہ حاکم ہے گھر کا، اس کی ذمہ داری ہے عورت کی حفاظت کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کی ضروریات کی پوری کرنا. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیوں ذمہ دار ہے، کیسے نگہبان ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اس نے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے، مردوں کو عورتوں پر فضیلت دے رکھی ہے، کیونکہ فطری طور پر عقل و خرد میں، عقل میں اور بہت ساری چیزوں میں، قوت و طاقت میں مرد عورت سے مضبوط ہوتا ہے. عمومی طور پر مرد عورت سے مضبوط ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں میں مردوں کو اضافی حقوق دے رکھے ہیں. جیسے طلاق دینے کا حق صرف مرد کو ہے، اور وراثت میں زیادہ چیزیں، زیادہ دولت مرد کو ملتا ہے. اسی طریقے سے رجوع کرنے کا حق بھی مرد کو حاصل ہے. اور قوم کی سربراہی، ملک کی سربراہی، حاکم کون ہوگا؟ مرد ہوگا. عورت حکومت نہیں کر سکتی، اس کو اجازت نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے فضیلت دے رکھی ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے بھی کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے کی ذمہ داری گھر میں جو بھی خرچ ہو یا سماج میں، وہ خرچ کرنے کی ذمہ داری مردوں کی ہوتی ہے، عورت کی نہیں ہوتی ہے. عورت کتنی بھی دولت مند ہو وہ بھی تجارت کر سکتی ہے، اس کو بھی وراثت میں مال ملتا ہے، کتنا بھی مال ملا ہو، لیکن گھر چلانے کی ذمہ داری مرد کی ہے. اس لیے مرد کو یہ فضیلت حاصل ہے عورت کے اوپر. لہذا گھر کے اندر مرد کی سرداری رہے گی، مرد کی امامت رہے گی، نہ کہ عورتوں کی. لیکن حالت حاضرہ میں معاملہ بالکل الٹ گیا ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ رسم و رواج کے معاملے میں عورتوں کی چلتی ہے، مرد کتنا بھی چاہ لے مرد کی نہیں چلتی ہے. تو یہ مردوں کی کمزوری کی نشانی ہے کہ وہ عورتوں کے نیچے دب گئے ہیں. یہ مردانگی پر چوٹ ہے ان کی کہ وہ کیسے مرد ہے کہ عورت ان کے اوپر چڑھ بیٹھی ہوئی ہے. یہ افسوس کا مقام ہے کہ بہت سارے دینی معاملات میں مرد پیچھے ہٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور عورتیں آگے بڑھ جاتی ہیں اور بدعت و خرافات اور رسوم و رواج انجام دیے جاتے ہیں گھروں کے اندر. اللہ رب العالمین محفوظ رکھے. پھر اللہ رب العالمین نے نیک عورتوں کا تذکرہ کیا، پھر فرمایا گھر کیسے چلانا ہے، کیا نظام ہونا چاہیے، اس کا پورا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے. اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ عورت سے اختلاف ہو جائے، وہ نشوزہن، ان کی نافرمانی کا ڈر ہو، فعظوہن، تو سب سے پہلے انہیں نصیحت کیا جائے. واہجروہن فی المضاجع، اگر وہ نصیحت سے نہیں مانتی ہے تو ان کا بستر الگ کر دیا جائے. وغیروہن، اگر اس سے بھی نہیں مانتی ہے تو ان کو مارا جائے. حدیث میں آتا ہلکی مار ماری جائے.
مرد عورت کو شوہر اپنی بیوی کو مار سکتا ہے لیکن ہلکی مار ماری جائے جس سے نشان نہ آئے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ پھر اگر وہ اطاعت کر لیں بات مان لے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو ان پر ظلم کرنے کا راستہ نہ تلاش کیا جائے. پھر بھی اگر یہ سارے ہونے کے بعد بھی عورت بات نہیں مانتی ہے اور بات طلاق تک پہنچی ہے تو طلاق بھی بیک وقت نہیں دیا جائے گا یا الگ الگ علیحدگی فوری طور پر نہیں ہوگی بلکہ اس کے اندر بھی ہوگا کہ ایک عورت کے گھر کی طرف سے ایک شخص مرد کے گھر کی طرف سے دونوں مل کر بیٹھیں گے اور پھر اگر ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما اگر وہ اصلاح چاہیں گے تو اللہ رب العالمین توفیق دے دے گا ان کے مابین اصلاح کی. تو یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. پھر اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ تو کیسے حالات ہوں گے. قیامت کی منظر کشی ہے وہاں پر. اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے بیان فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ کہ اللہ رب العالمین ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا اگر نیکی ہوگی تو اللہ اس کو مزید بڑھا کر دے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اور اپنی جانب سے بہت زیادہ اجر دے گا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا پھر اس قیامت کے دن کے منظر کشی کرتے ہوئے فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ کہ اس وقت کیسے حالات ہوں گے جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لے کر آئیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا اور ان سب پر آپ کو گواہ بنائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ انبیاء کرام نے تم تک باتیں پہنچائی تھی یا نہیں پہنچائی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے کیونکہ ان کو قرآن مجید کے ذریعے وحی کے ذریعے یقینی علم ہے کہ انبیاء کرام نے اپنا پیغام اللہ کا پیغام لوگوں تک اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا قرآن مجید پڑھ کر مجھے سناؤ, تلاوت کرو میرے سامنے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں سننے کے لیے, کہتے ہیں سنا کے سورہ نساء کی تلاوت شروع کرتے ہیں اللہ کے رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب اس آیت پر پہنچے تو اللہ کے رسول روک دیتے کہ رک جاؤ اب بس کرو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اپنا چہرہ اٹھا کر اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں تو اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ معمولی آیت نہیں ہے اگر اس کی تفسیر پر غور کریں. پھر آگے چل کے اللہ رب العالمین فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو صاحب معاملہ ہو, جو حاکم ہو, جو علماء ہو, عمراء اور علماء, حکام اور علماء دونوں اس کی تفسیر میں آتے ہیں کہ جو حکام ہو, جو علماء ہو ان کی اطاعت کرو. آپ غور کریں گے آیت میں کہ جب اللہ اور رسول کا ذکر آیا تو اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول کہا, لیکن جب عمراء کا علماء کا ذکر آیا تو وہاں پر اضافت کیا, عطف کیا کہ وہ اولی الامر, وہاں پر اطیعوا کا لفظ نہیں استعمال کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مطلق کرنی ہے بغیر کسی سوال کے, بغیر کسی جواب کے. حکم ملا آپ کو اطاعت کرنی ہے, کیونکہ ان کی اطاعت کرنی ہے اللہ اس کے رسول کی. لیکن دیگر افراد کی اطاعت مشروط ہے کتاب و سنت کے ساتھ. علماء کسی بات کا حکم دیتے ہیں اگر وہ کتاب و سنت سے تو آپ کو اطاعت کرنی ہے. حکام حاکم وقت اگر کسی بات کا حکم دیتا ہے اگر وہ کتاب و سنت سے تب آپ کو اطاعت کرنی ہے. کتاب و سنت کی مخالفت میں اگر کوئی حکم دیتا ہے تو وہ اس بات کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اللہ کے رسول کی حدیث, اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق, خالق کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی جائے گی. پھر اللہ رب العالمین مزید آگے فرماتا ہے فلا وربک فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول, کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے فردوه الی اللہ والرسول تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اللہ کی طرف لوٹا دو یعنی قرآن مجید کے اندر اپنی اختلاف کا حل ڈھونڈو اور رسول کی طرف, رسول کی زندگی میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور وفات کے بعد آپ کی جو فرامین ہے ان کی طرف جاؤ اور اپنی اختلافات کا حل ڈھونڈو. اور یہیں سے اتحاد و اتفاق ہوگا. جب کتاب و سنت سے حل ڈھونڈا جائے گا, اختلافات کا خاتمہ نکالا جائے گا, تب جا کر یہ امت متفق ہوگی, متحد ہوگی, ورنہ کوئی اور صورت نہیں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. پھر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, تیرے رب کی قسم, اللہ رب العالمین اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تیرے رب کی قسم لا یؤمنون, وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم,
یہاں تک کہ آپ کو ان معاملات میں فیصل قاضی جج نام منتخب کر لے جن معاملات میں ان کے درمیان اختلاف ہے. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، پھر جو آپ فیصلہ کر دیں اس فیصلے کے تعلق سے اپنے دل میں ذرہ برابر بھی، کیا لفظ استعمال کروں اس کے لیے، ہاں ذرہ برابر بھی شک، یا اس کے ایک لفظ بہترین ذہن میں تھا نکل گیا کہ ذرہ برابر بھی آپ کو وہ نہیں ہونا چاہیے تردد، کسی انقباض، عربی میں ایک لفظ ہے انقباض، کہ ذرہ برابر بھی آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی انقباض نہیں ہونا چاہیے کہ اس فیصلے کے اندر کچھ تردد ہو. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں مزید فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ کسی مومن مرد و عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دے ان کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، سر تسلیم خم کرنا ہے ان کو، کوئی اختیار ان کے پاس باقی نہیں رہتا. اور یہاں پر ایمان خطرہ ہے، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا اگر آپ ان کے فیصلے پر سر تسلیم خم نہیں کرتے، وَيُسَلِّمُ تسلیمہ، اور پورے طور پر اس کو تسلیم کر لیں. پھر آگے چل کے اللہ رب العالمین فرماتا افلا یتدبرون القرآن، قرآن کی آیت جو ہے کافروں کے تعلق سے لیکن سب کو پوری دنیا کے لیے یہ بات ہے، افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن کریم پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، جیسا کہ لوگ کہتے تھے یہ کاہن کا کلام ہے، یہ جادوگر کا کلام ہے، یہ فلاں کا کلام ہے، یہ پہلوں کا کلام ہے، پرانے لوگوں کی گفتگو ہے یہ، تو اللہ کہتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے وہ. آج دیکھ لیجئے کوئی بھی کتاب اٹھا کر مصنف ابتدا میں کچھ لکھتا ہے آخر میں چل کے کچھ اور لکھ دیتا ہے، ایک ہی کتاب میں اپنی بات کی تردید کر دیتا ہے، جبکہ قرآن مجید کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، کوئی 2-4-10 صفحے کی کتاب نہیں ہے، اچھی خاصی ضخیم کتاب ہے، لیکن ذرہ برابر بھی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. ایک دوسری آیت سورہ محمد میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ لوگ قرآن مجید پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے. آج ہماری قوم کی ہماری حالت یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو طاقت نسیان میں رکھ دیا، بھول گئے. قرآن آیا تھا سمجھ کر پڑھنے کے لیے، قرآن آیا تھا لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن ہم خود سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم نے اسے بند کر کے رکھ دیا ہے. اللہ رب العالمین تدبر و تفکر کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ فرماتا ہے آج زمانے میں بہت ساری خبریں ملتی ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فیس بک واٹس ایپ فلاں رکھا، سب کے ذریعے ہم تک خبریں پہنچتی رہتی ہیں، لیکن ان خبروں کے تعلق سے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا کیا رویہ ہونا چاہیے. اس آیت میں بیان فرمایا اللہ نے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، منافقین کا طرز عمل اللہ نے ذکر کیا کہ جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی بات پہنچتی ہے أَذَاعُوا بِهِ، اسے فوراً پھیلانے لگتے ہیں. کوئی بھی بات کوئی بھی خبر ملی فوراً اسے فارورڈ کر دیے، فوراً 10 لوگوں کو بتانا شروع کر دیے. ہرگز نہیں. سب سے پہلی چیز تو خبر کی یقینی خبر صحیح ہے یا نہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے، لیکن اس بات کی تحقیق نہیں کرتے. تحقیق ہونے کے بعد بھی خبر سچی ہے یا جھوٹی اس تعلق سے بھی اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے کس کو بتانا ہے. اللہ کے رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، رسول کو اگر بتلا دیں گے مسلمانوں کی فوج جنگ کے لیے گئی ہوئی ہے، فتح کی خبر آئی کہ مسلمانوں کی فوج فتح سے عمران ہو گئی، یا شکست کی خبر آ جاتی ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہو گیا، بہت زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچائے، بہت سارے مسلمان فوجی شہید ہو گئے. اب اس خبر کو کتنا بتلانا ہے عوام الناس میں، کتنا عام کرنا ہے لوگوں کے درمیان، کس کو بتلانا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر رسول کی طرف وہ رجوع کر لیتے، رسول کو بتلاتے یعنی حاکم وقت کو بتلا دے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اپنے میں سے جو صاحب معاملہ ہے، صاحب فہم ہے، سمجھ رکھنے والے، حکمت و دانائی والے افراد ہیں، ان کو بتلا دیں کہ یہ خبر آئی ہوئی. آج کے زمانے میں کیسی خبر، فساد ہو گیا، مسجد توڑنے کی بات آئی ہے، ایسا ہے ویسا ہے. ان حالات میں خبر کس کو دینی ہے؟ یعنی کہ مائک سے اعلان کر دے فلاں محلے میں فساد ہو گیا، فلاں محلے میں مسجد توڑی جا رہی ہے. صاحب معاملہ جو افراد ہے، سرکردہ جو افراد ہے، ان تک خبر پہنچائی جائے کہ ایسا ایسا معلوم ہوا ہے. وہ سرکردہ افراد اولی الامر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، اس خبر سے
کیا مستنبط کرنا ہے، کیا نکالنا ہے، وہ جانیں گے اور اس تعلق سے پھر آگے کیا کارروائی کرنی ہے وہ کریں گے. فوری طور پر کسی بھی خبر کو نشر نہیں کرنا چاہیے، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، یہ منافقین کا شیوا ہے. آگے چل کے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کسی مومن کو قتل کرنے کے تعلق سے بیان فرمایا کتنا بڑا جرم ہے. ایک آیت اس تعلق سے بیان فرماتا ہوں. اللہ فرماتا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دیتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کا ٹھکانہ، اس کا بدلہ جہنم ہے، اور ایسا ٹھکانہ کہ ہمیشہ اس میں رہے گا. خالدن فیہا وغضب اللہ علیہ، مزید اللہ کی ناراضگی اس پر، ولعنہ اور اس کی لعنت اس پر، واعد لہ عذابا عظیما اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے، بہت بڑا عذاب. کسی مومن کو تکلیف دینا بھی حرام ہے، یہ تو قتل بہت بڑا جرم ہو گیا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ہمیشہ جہنم کوئی مومن اگر قتل کرتا ہے تو ہمیشہ نہیں رہے گا، لمبی مدت تک رہے گا. لیکن ایک لمحے کی زندگی جہنم میں برداشت نہیں کر سکتے. صحیح مسلم کی روایت ہے غالباً یا صحیح بخاری کی کہ ایک حدیث میں آتا اللہ کے رسول فرماتے ایک بندہ جو دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزار کر گیا، 50 سال 60 سال 70 سال 1000 سال کی زندگی تھی، بڑی عیش و عشرت کے ساتھ گزار کر گیا، اور جاتا ہے اللہ رب العالمین اسے ایک لمحے کے لیے جہنم میں ڈال کر نکال دیتا ہے، ایک لحظے کے لیے ڈالتا اور نکال دیتا ہے، اور پھر اس سے پوچھتا ہے کیسی حالت ہے. کہتا ہے کہ آج تک میں نے کوئی سامان عشرت آرام تو دیکھا ہی نہیں، میں نے ایک لمحے کی زندگی کی حالت ہے. سوچئے جب لاکھوں سال رہنا ہوگا تو کیا درگت بنے گی. اس لیے مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے اور خصوصاً قتل وغیرہ سے بچنا چاہیے. پھر اللہ رب العالمین نے نماز کے تعلق سے بیان فرمایا کہ سفر میں رہو تو قصر کر لو. اور یہاں پر یہ بھی غور کرنے کی بات ہے، اگلی آیت میں بیان فرمایا جنگ کی حالت میں ہو، حالت جنگ میں ہو یا حالت خوف میں ہو. خوف کی حالت ہے کہ ہو سکتا ہے ہم پر حملہ ہو جائے، ایسی صورت میں یا حالت جنگ میں، جنگ جاری ہے اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے. جنگ چل رہی ہے اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے. اس کا بھی طریقہ بتلایا، 5-6 طریقے ایسی صورت میں نماز پڑھنے کے، اور ایک طریقہ ان میں سے یہ کہ فوج کی 2 ٹکڑی کر لی جائے گی، ایک ٹکڑی ایک جماعت نماز پڑھے گی امام کے ساتھ اور ایک جماعت جنگ کرتی رہے گی. سوچیے جنگ کی حالت ہے، خوف کی حالت ہے، پھر بھی نماز معاف نہیں ہے، اور ہم امن و امان کی حالت میں نمازیں نہیں پڑھتے ہیں. سوچیے کیسا اسلام ہمارا ہے، کیسا ایمان ہمارا ہے، کس روش پر چل رہے ہیں، کس منہج پر ہم چل رہے ہیں، کون سا طریقہ، کون سی سنت ہم اپنا کر چل رہے ہیں. غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی زندگی میں. گزشتہ سال مساجد تقریباً مغلق تھی، بند تھی پورے طور پر، تو سوشل میڈیا پر نمازیوں کی بھرمار آئی ہوئی تھی کہ حکومت نے مسجد بند کر دیے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا مسجدوں کے اندر، مسجدوں میں رمضان المبارک میں جو برکتیں ہوتی وہ ہم نہیں حاصل کر سکتے. آج مسجد کھلی ہوئی ہے، کتنے نمازی آ رہے ہیں، کتنے لوگ آ رہے ہیں نمازوں کے اندر، اور عام دنوں میں کتنے نمازی موجود ہوتے ہم بخوبی جانتے ہیں. یہ رمضان کے نمازی چند مہینوں کی چاندنی ہے. رمضان میں میرا کہنا یہ ہوتا، ہمیشہ کہتا ہوں میں کہ رمضان میں نماز پڑھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، شیطان قید کر دیا گیا ہے، اب بہکانے والا نہیں ہے. کمال کی بات تو تب ہے جب رمضان گزر جائے اور آپ کی حالت رمضان جیسی ہو کہ جس طریقے سے رمضان میں پابندی کی جاتی ہے نمازوں کی، رمضان کے بعد پابندی کی جائے. جو رب رمضان کا جو رب ہے وہی رب شوال کا بھی ہے، وہی رب شعبان کا بھی ہے. تو پھر جس رب کی عبادت آپ رمضان میں کرتے، کیا وہ رب شعبان میں مر جاتا ہے یا سو جاتا ہے کہ اس کی عبادت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی؟ ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. مزید اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے سماج میں یہ بھی چیز ہوتی ہے جو آیت ہے آگے کہ جرم میں نے کیا، موقع ملتے اس جرم کا الزام میں نے کسی اور پر ڈال دیا. ہوتا ہے دنیا کے اندر، جرم میں نے کیا اور الزام کسی اور پر ڈال دیا. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، کوئی غلطی کرے یا گناہ کرے، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، پھر کسی بری ذمہ کو اس پر الزام لگا دے کہ اس نے کیا، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا، بہت بڑا بہتان، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلا ہوا گناہ اس نے کیا. دنیا کے اندر بھی چل جاتا ہے، کورٹ کچہری کے اندر اللہ فرماتا ہے ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں تم نے ان کے تعلق سے ان کی طرف سے بحث و مباحثہ کر لیا. وکیل کورٹ کے اندر ملزم ہے، مجرم ہے، اس کی طرف سے بحث کر کے اس کو آزاد کرا لیتا ہے اور کسی بے گناہ کو پھنسا دیتا ہے. یہ ہوتا ہے دنیا کے اندر. اللہ فرماتا ہے فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کی طرف سے کون مجھ سے مجادلہ کرنے آئے گا، کون وکیل بن کر آئے گا ان کا اور مجھ سے بحث کرے گا کہ نہیں یہ گنہگار نہیں، یہ فلاں گنہگار ہے.
اس لیے دنیا کے اندر انصاف سے کام لینا چاہیے، عدل سے کام لینا چاہیے، منمانی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین بیان فرماتا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، یا ایمان والو کونوا قوامین بالقسط، عدل کو قائم کرنے والے بنو، شہداء للہ، اللہ رب العالمین کے لیے گواہی دو، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے، ولو علی انفسکم، گھر سے وہ گواہی تمہارے خلاف ہو، او ابل والدین، یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، ابل اقربین، یا رشتہ داروں کے خلاف ہو، ان یکن غنیا او فقیرا، جس کے خلاف گواہی دے رہے ہو، گھر سے وہ فقیر ہو یا مالدار ہو، فقیر ہو یا مالدار، مالدار ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، فقیر ہے تو رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے زیادہ رحم دل ہے، کس کے تعلق سے کیا فیصلہ کرنا یہ اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب مدینہ سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو نکال دیا، یہود جا کے خیبر میں بس گئے، پھر خیبر پر جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضہ کر لیا تو وہاں کے یہودیوں نے کہا کہ ہم کو یہاں سے نہ نکالیے، یہاں پر جو کھیتی ہوگی آدھا ہم لیں گے آدھا آپ کو دیں گے، ہم کو یہاں رہنے دیجیے، رہنے دیا گیا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیتی کے موقع پر بھیجا گیا کہ جا کر اصول کر لائیے۔ عبداللہ بن رواحہ جب پہنچے تو یہود ان کو رشوت دینے لگے، خوشامدی کرنے لگے تاکہ وہ کچھ کم لے لے، ہم سے جو ہے زیادہ نہ لے۔ عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ میں جس ذات کی طرف سے آیا ہوں وہ ذات مجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی اللہ کے رسول، اور تم لوگ میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہو، سور اور بندر سے زیادہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، لیکن یہ نفرت اور وہ محبت مجھے عدل و انصاف سے روکے گی نہیں کہ میں ظلم کروں تم پر۔ لہذا پھر وہ تقسیم کرتے ہیں، اس بات کو سن کر اور پھر ان کی تقسیم کو دیکھ کر یہود کہتے ہیں کسی عدل کی وجہ سے آج دنیا قائم ہے، اسی عدل و انصاف کی وجہ سے آج دنیا قائم ہے، لہذا عدل کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، خواہشات کی پیروی کر کے ان تعدلوا، مخالف عدل کرنا نہ چھوڑو، وان تلبوا او تعرضوا، اگر تم پلٹ جاؤ یا اعراض کرو، فان اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو تمہارے اعمال سے اللہ رب العالمین بخوبی واقف ہے۔ بہت ساری مجلسیں ایسی لگتی ہیں جس میں دین کی بہت ساری چیزوں کا استہزاء کیا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی کبھی ہنسی مذاق میں داڑھی کا مذاق اڑا دیا گیا، شاعر اسلام میں سے کسی چیز کا مذاق اڑا دیا گیا تو کسی اور چیز کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا، کہ تم پر کتاب میں اس سے پہلے نازل کر دیا میں نے، یعنی قرآن مجید میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 60 میں اس سے پہلے یہی بات اللہ رب العالمین نے نازل فرما دی تھی، اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، کہ تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا، وہ استہزاء بہا، اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا، فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اور وہ اگلی آیت میں سورہ انعام کی آیت میں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر وقتی طور پر شیطان تمہیں بھلا دے، فلا بعد الذکر، تو یاد آنے کے بعد فلا تقعدوا مع القوم الظالمین، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ دوسری چیزوں میں لگ جائیں، دوسری گفتگو کرنے لگے۔ انکم اذا مثلهم، ہوتا ہے نا ہمارے سماج میں کوئی داڑھی والا کوئی ٹوپی والا مسجد سے نکل کے کسی مجلس میں پہنچتا ہے، دیکھو بہت بڑا نمازی آ گیا، دیکھو کتنا بڑا ملا ہے، کتنا نیک بن رہا، یہ سب جو ہے استہزاء کے ضمن میں آتے ہیں، اور استہزاء دین کے شاعر کا، دین کی علامتوں کا مذاق اڑانا بہت بڑا جرم ہے، آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے، کافر تک ہو جاتا ہے، یہ معمولی جرم نہیں ہے، اس لیے سنبھل کر رہنا چاہیے۔ آخری آیت اللہ رب العالمین بیان فرماتا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ رب العالمین گاہے بگاہے عذاب آتے رہتے ہیں، کبھی زلزلے کی صورت میں، کبھی عذاب کی، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی بیماریوں کی شکل میں، جیسے یہ کورونا ہے، اللہ جانے کیا حکمت ہے اس کے اندر، عذاب ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو لہذا ایسے عذاب آتے رہتے ہیں گاہے بگاہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ بندوں کو عذاب دے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بن کر رہو، وآمنتم، اور ایمان والے رہو، اگر ایمان لے آؤ اور اس ایمان کے مطابق شکر گزاری کرو، یعنی دین پر عمل کرو، تو اللہ کو کیا پڑیے تم کو عذاب دے۔ اللہ فرماتا سورہ توبہ میں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے کہ سال میں ایک یا دو مرتبہ یفتنون آزمائے جاتے ہیں۔ انسان ہر آدمی اپنی زندگی میں غور کرے تو سال میں ایک یا دو مرتبہ اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ آزمایا جاتا ہے۔ یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، لیکن پھر بھی نہ توبہ کرتے اور نہ ہی نصیحت پکڑتے۔ وہی
روش وہی ہماری، چلے جا رہے ہیں اسی ڈھرے پر، اسی طریقے پر. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اور اللہ رب العالمین انتہائی قدردان ہے کہ جو بھی عمل کریں گے آپ چھوٹے سے چھوٹا، اس کی قدر کرتا ہے اللہ رب العالمین، اس پر اجر دیتا ہے. علیمہ اور سب کچھ جانتا ہے، نیکی بدی ساری چیزوں کا علم اللہ رب العالمین رکھتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو پورے طور پر دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.